الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ مجرم سب کو معاف فرمائے، ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرور ظاہر الاثم و باطنا، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا، اور ظاہر کسی نہ کسی بہانے جلد بن جاتا ہے۔ اللہ نے باطن بھی فرمایا، یہ دل کا معاملہ کیا ہے، یہ چھپا ہوا ہے، صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اور ظاہر اس لیے جلدی بن جاتا ہے کہ لوگ واہ واہ بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں ہاتھ چومتے ہیں، کیا کرتے ہیں، دعا کا بھی کہتے ہیں، لیکن اندر جو گٹر لائن چل رہی ہے وہ آپ میں بیوی ہے اس کو بھی نہیں پتا، متعلقین کو بھی نہیں پتا۔ اس وقت جو بیان کر رہا ہے اس کے دل میں کیا گٹر لائن ہے، سامنے چاہے آخر تک مجمع آ جائے اس کو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے۔ تو دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ ابھی ایک مثال ہے، کوئی سیب کا موسم ہے، اس پہ داغ لگا ہوا ہے، اس پر 1.5-2 درجن مثالیں ہیں۔ اس پر حضرت شاہ رخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، بھائی یہ داغ لگا ہوا ہے، بس بھائی یہ سبزی منڈی سے ابھی تو لا کر آیا ہوں آپ کے سامنے، اندر صحیح ہے، کہ نہیں، ظاہر بتا رہا ہے کہ اندر یہ گڑبڑ ہے۔ تو اس لیے ظاہر بھی ضروری، باطن بھی ضروری۔ باطن کے لیے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک گاڑی ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے، بہترین سیٹیں اس کی ہیں، بہترین، انجن ختم ہے، ظاہر بہترین ہے، انجن ختم ہے، آپ خریدیں گے؟ نہیں۔ اور ایک گاڑی میں ڈینٹ لگے ہوئے ہیں زبردست قسم کے، زنگ تک لگ گیا اس میں ڈینٹ کی وجہ سے، انجن بہترین ہے، خریدیں گے؟ نہیں۔ تو دونوں چاہیے، ظاہر بھی چاہیے، باطن بھی چاہیے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں ظاہر تو دے دیتا ہوں، میں باطن نہیں دیتا۔ اس کی مثال شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، وہ بڑی عجیب مثال دیتا فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ میرے دل میں بھی اتار دیں۔ دونوں چاہیے، ظاہر بھی باطن بھی۔ تو اب کیا مثال دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے منافق کھڑے ہوتے تھے یا نہیں کھڑے ہوتے تھے؟ وحی کی بات سنتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صحبت دنیا میں ابھی کبھی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ آپ غور کرنا، اللہ تعالیٰ سچوں کی صحبت کے لیے فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے بھائی؟ صحابی جملہ ہی صحبت سے نکلا ہے، جس کو جو کچھ ملا نیک صحبت سے ملا، جس نے دوزخ جو اپنایا وہ بھی بری صحبت سے ملا۔ تو وحی کی بات سنتے تھے، جماعت کی نماز پڑھتے تھے، اور حدیث پاک بھی سنتے تھے، اور جہاد کے لیے روانہ بھی ہوتے تھے، بیچ میں دھوکہ دے کے آ جاتے تھے۔ یہی ہے، تگڑے جسم دیے تھے، اتنا منا دل نہیں دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں باغ محمد ہی لگا دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ رضوان علیہ مجمعین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، اور کوئی عرض کر رہا ہے کہ آپ کے سامنے سورج کیا بیچتا ہے، ایسا چہرہ مبارک ہے۔ اور ابو جہل نعوذ باللہ جو بکواس کرتا تھا کہ ہم وہ جملہ بول نہیں سکتے، ایسا جملہ۔ تو اب دیکھا تو دونوں نے، پھر فائدہ کیوں نہیں ہوا ابو جہل، ابو لہب کو، منافقوں کو، ان کے سردار کو؟ اس لیے نہیں ہوا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مبارک آنکھوں سے بھی دیکھا، دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چہرے مبارک کو نہیں دیکھا، نبوت کے ہیرے کو بھی دیکھا قلب مبارک میں۔ ان بدبختوں نے جو ہے وہ صرف ان آنکھوں سے دیکھا، دل کی بصیرت والی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ وہ جتنے برباد ہوئے نا، فرعون کو کیسی صحبت ملی؟ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، اتنا امت مارتی تھی کہ 2 مہینے بے ہوش، اور صرف 80 لوگ ایمان لائے، صرف 80 لوگ ایمان۔ غور کرنا، حضرت چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں 10 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے، کیا رتبہ بڑھ گیا؟ نعوذ باللہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کتنا 950 سال تبلیغ کی، صرف 80 لوگ ایمان لائے، صرف 80 لوگ ایمان لائے، بیٹا ہی ایمان نہیں لایا۔ اور یہ کیا ہوا؟ پھر وہی آنکھوں کا مسئلہ ہے۔
اللہ کے گاڑے دوست خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والد ایمان نہیں لائے. یہ اکڑ جو ہے نا یہ شیطان مردود ہوا تکبر سے، اور دو وجہ جو کل شاید پرسوں عرض کی تھی، حسد اور بدگمانی. اب اس نے دیکھ لیا کہ جنت سے نکلنے کا راستہ اور اللہ تعالیٰ کا عذاب خریدنے کا راستہ ایک ہی ہے، تکبر. اب میری آخری سانس تک وہ تکبر استعمال کرے گا اور قیامت تک ہے مسلمان پر. اور حدیث پاک ہے کہ رائی برابر، اس کو سمجھانے کے لیے مکھی کے سر کے برابر. حالانکہ حدیث پاک میں جملہ نہیں ہے مبارک، یہ مبارک جملہ یہی ہے، مکھی کے سر کے برابر. آپ دیکھیں رائی کا دانہ اتنا ہی ہوتا ہے سمجھانے کے لیے، مکھی کے سر کے برابر. جناب مفہوم ہے یہ، حدیث پاک ہے رائی برابر. اگر تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا. دوسری روایت ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے فرما دیا بدتر الحق غمت الناس، حق بات قبول نہ کرنا، کسی انسان کو حقیر سمجھنا. مجھے وہ آدمی اچھا لگتا ہے جو میرے ہاں میں ہاں ملائے اور سچ نہ بولے. مجھے سچ بولے تو میں اس کو آنکھیں دکھاؤں، مجھے وہ اچھا لگتا ہے. اور جو مجھے خط لکھے یا زبانی کہے کہ شیخ کل جمعرات کے بیان میں یہ حدیث پاک اس طرح نہیں تھی، اس طرح تھی، اور جا گیا تم کیا ہم کو نصیحت کر دے، تم دشمن ہے دین کا، تم جو ہے مخالف ہے تم میرے. اس میں مخالفت کی کیا بات ہے؟ عمرہ اس طرح کرتے ہیں نا. ایک آدمی اس طرح عمرہ کر رہا ہے، بھائی کیا کر رہا ہے؟ کہ میرے شیخ نے کہا تھا معاشرے کے خلاف چلنا. وہ پدام آدمی، اس میں معاشرے کی کیا بات ہے بھائی؟ اب مفتی صاحب نے کہہ دیا بھائی آپ گناہ گار ہو رہے ہو، اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے. کہا مفتی صاحب عمرے کا دشمن ہے. ابھی یہاں بھی نماز کا طریقہ سکھایا تھا کل ہی. اب اگر کوئی ہمارا ساتھی یا کوئی اور ایسا جس کے بارے میں پتا ہے یہ کٹ کٹ نہیں کرے گا، وہ آپ تو رکوع سے سیدھا سجدے میں چلے گئے، آپ کی تو نماز ہی نہیں ہوئی، آپ نے 2 رکوع کر لیے، نماز کا دشمن ہے. خانقاہ میں کسی نے کہا کہ بھئی یہ تربیت صحیح نہیں ہو رہی ہے قرآن پاک حدیث پاک سے، خانقاہ کا دشمن ہے. مدرسے میں سمجھایا کہ لڑکوں سے احتیاط ہے، یہ اس طرح کرنا ہے، مدرسے کا دشمن ہے. ابھی حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ان کا بیان ہوا ہے موزمبیق میں جمعے کے دن تبلیغی مرکز میں. کس طرح عاجزی انکساری سے سمجھایا ہے کہ خدا کے واسطے یہ غلطیاں صحیح کریں، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم قرآن پاک حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو سمجھا رہے ہیں. ایسا نہیں کہ آگے بگاڑ ہی بگاڑ پڑتا رہے. اب کوئی کہ حضرت والا تبلیغ کا دشمن ہے. تو یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے. جب ہاں یہ ہم کر سکتے ہیں کہ حضرت وہ قرآن پاک حدیث پاک سے ہمیں سمجھائیں، جو سورہ توبہ میں جو 10 صفات لکھی ہے اللہ کے پیاروں کی، اور یہاں کے جملہ امر بالمعروف اس میں ہے، نہی عن المنکر اس میں ہے، سجدے اس میں ہے، قیام اس میں ہے، اور رکوع اس میں ہے، سب یہ نشانیاں یہ آخر میں لکھا ہے لی حدود اللہ. یہ سب چیزیں اللہ کی حدود کے اندر ہے. پھر صحیح ہے، حدود کون بتائے گا بھائی؟ علماء کرام بتائیں گے. یہ کہنا کہ میں شیخ سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہوں، یہ بھی نفس کی چالاکی ہے. یہ ڈانٹ سے ڈرتا ہے. یہ ویسے میں ڈرنے کی کیا بات ہے بھائی؟ اب ہر ایک کو تو میں بھی نہیں جواب دے سکتا، کیونکہ اتنے ای میل، اب تو آج ای میل نہیں آئے نا اتنے. اب شام کو اور کل دیکھیے گا کتنے ای میل ہوں گے اور کتنے خط ہوں گے، تو میں سب کا جواب تو نہیں دے سکتا. لیکن کچھ لوگوں کا ایسا تعلق ہوتا ہے جیسے اہل علم ہے یا کوئی پرانا تعلق ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کا میں ایک حد تک جواب دیتا ہوں جب تک کہ گردن میں درد نہ ہو. باقی سمجھاتے رہتا ہوں. جیسے آپ صبح بھی ایک ای میل کو سمجھایا کہ حرام بدماشی کا تعلق ہے، یا لکھو اس کو، آپ ڈرو مت کہ عذاب الہی ہے، اور ماں باپ سے پوچھ کے رشتے کے لیے تم آگے بڑھو. یہ نہیں ہے کہ اپنی طرف سے بالا ہی بالا کر رہے ہو. تو لکھوا دیا، دستخط بھی کر دیا. اسی طرح ٹیلی فون سب کو کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ کچھ لوگ ہیں ٹھیک ہے آپ فون کریں، لیکن فون پر اتنا سمجھ میں نہیں آئے گا. جیسے فرض کریں کوئی ٹیلی فون کرے کہ شیخ غیبت سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، وہ تو 11 نصیحتیں ہیں، مجھے یاد بھی نہیں ہے. خط اور ای میل میں پرچہ لگا دیتے ہیں، یا کوئی آتے ہیں یہاں پر پرچے دے دیتے ہیں ان کو. 11 باتیں مجھے یاد نہیں، 6 باتیں یاد ہیں غیبت سے بچنے کا طریقہ. جو میں بتاؤں گا وہ تو بھول جائے گا سامنے والا، اس کے سامنے پرچہ بھی یاد ہوگا، بھول جائے گا بعد میں. اپنے شیخ کے سامنے دل کی بات ظاہر رکھنی چاہیے. بھائی میرے بیٹے کو بیعت کرنا ہے، وہاں بتا دیتے وہیں بیعت کر لیتے ہیں. اب کیا دل میں غم اور بوجھ کہ بھائی ان کی خواہش تھی، اپنی خواہش نہیں بیٹے کی خواہش ہے یا نہیں، تو اب دل میں بوجھ کیا پہلے بتا دیتے ہیں. اسی طرح جو ساتھی آتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم یہ چھٹیاں لیں، آپ کا سفر تو نہیں ہوگا، تو میں لکھ دیتا ہوں ابھی تک تو پتہ نہیں، اچانک بھی سفر ہو جاتا ہے. کم ساتھ چل سکتے ہیں، آپ چل سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے کہ آپ سے دل مطمئن ہے. ورنہ ایسے بھی ہیں جو اتنا ستاتے ہیں سفر میں کہ آدمی کان پکڑ لیتا ہے. ادب نہیں معلوم نا، کھانے کا ادب کیا ہے، میزبان کی کیا معاملات ہیں،
بات کیا کرنی ہے، ادب معلوم ہے نہیں. اب شیخ العرب والعجم عالم اسلام کی اتنی بڑی شخصیت، لاہور میں جامعہ اسلامیہ ہے کامران بلاک میں، مولانا مشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں پر تھا، جناب مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی، انہوں نے حضرت والا کی دعوت کی، بیان تھا دعوت کی، ہم لوگ بھی ساتھ تھے، 15 لوگ یا پتہ نہیں کتنے تھے. رات کا کھانا وہاں تھا، بیان کے بعد کھانا ہوا، کھانے کے بعد کچھ مجلس بیان ہوتا تھا، اس کے بعد پھر بھائی اب سب سو جاؤ. اس باتوں کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، یوں تو ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں، جہاں سوز یہ چنگاریاں. اے خدا جوئم توفیق ادب، بے ادب محروم مد از فضل رب. اے اللہ ادب کی توفیق عطا فرما، کیونکہ بے ادب آپ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے. جناب ہم لوگ اب سونے چلے گئے، مفتی صاحب ہاں سونے چلے گئے. جب نیند آنے لگی، کسی کو نیند آ بھی گئی کہ حضرت والا یاد فرما رہے ہیں، ہم لوگ پہنچ گئے وہاں. تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ سب بھائی، عزت کے ساتھ کھانا چاہتے ہو یا بے عزتی کے ساتھ؟ حضرت عزت کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں. فرمایا یہ مولانا ہیں، عالم ہیں، ان کی اتنی گنجائش ہے کہ روز مہمان ہے روز اپنے جیب سے کھانا کھلائیں؟ ہے گنجائش؟ نہیں. خانقاہ کی بات الگ ہوتی ہے، وہاں کے معاملات الگ ہیں، لیکن یہ تو مہمان ہے نا. اور میری وجہ سے انہوں نے دعوت کی اتنے لوگوں کی. تو ایک بات یہ کہ جو آپ لوگ پیسے لائے ہوں تو آپ کا خرچہ ہوتا، ہوٹل کا نہیں ہوتا، کھانے کا ہوتا. تو اس لیے میزبان کو، اب یہاں تبلیغ جماعت آتی ہے نا، تو جو پرانے ان کو پتہ ہے کہ ہدیہ لانے کی اجازت نہیں ہے، مال پانی دینے کی اجازت نہیں ہے، فروٹ دینے کی بھی اجازت نہیں ہے. جہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں کھاؤ وہاں کھائیں؟ یہ تو جہاں یہ انتظام نہیں ہے وہ بات الگ ہے، تو ہوٹل پہ تو نہیں کھائیں گے جا کر، جو بھی انتظام ہوتا ہے. لیکن یہاں کیسے ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ یہاں تو نہیں برداشت کر سکتے ہم کہ بھائی آپ ہمارے ایک بھائی یہاں کھائیں، ہم لوگ ٹھاٹ سے وہاں کھائیں. نہیں بھائی، کھانا ساتھ میں، پھر جو آپ کے معاملات ہیں وہ منع نہیں ہے. حضرت ڈاکٹر نوشاد صاحب تشریف لاتے ہیں سال میں کبھی 2 بار کبھی 3 بار، اور بھائی یہ شفیع صاحب یہاں کے وہ بھی تشریف لاتے ہیں. اور رائے ونڈ سے جو ہے وہ بزرگ آتے ہیں مقیم وہاں سے سال میں 2-3 مرتبہ. تو ایک دن کوئی بزرگ تھے، مجھے یاد نہیں ہے، انہوں نے پوچھا یہاں جماعت آتی ہے؟ میں نے کہا جی حضرت آتی ہے، لیکن شرطیں ہیں ہماری کچھ. کیا شرط ہے؟ میں نے حضرت ایک شرط یہ ہے کہ آپ اپنا جو ہے سامان نہیں کھولیں گے کھانے پینے کا، ہنسنے لگیں. کہا دوسری شرط کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت دوسری شرط یہ کہ لڑکا ساتھ میں، وہ لڑکیوں کے حکم میں. کہا تو ہم نے بھی منع کیا ہوا ہے. تیسرا یہ کہ محلے کا کوئی لڑکا کتاب نہیں پڑھے گا. امرت ہنسنے لگے، بہت خوش ہوئے. اب یہ معاملات ہیں. یہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جب پیسے دیتے ہیں نا، اکرام کو پتہ نہیں کیا جملہ استعمال میں لگا، یہ آپ نے گولی مار دی مجھے. بھائی یہ ہوٹل تھوڑی ہے جو آپ بل دے رہے ہیں. بس آپ لوگ اتنے نیک لوگ ہیں، آپ کا آنا ہی ہمارے لیے باعث خوشی ہے، باعث فرحت ہے. خیر، تو حضرت نے یہ فرمایا، پھر سب نے حضرت والا کو دیے. صبح فجر کے بعد حضرت نے دیے کہ آپ کے گھر والوں کے لیے ہدیہ ہے. فرمایا بتاؤ ان کے گھر والے کتنے خوش ہوں گے. ایک دوسرا، ہمارے ایک ساتھی نے ایک کباب زیادہ لے لیا. اب یہ بات لوگوں کو معمولی لگتی ہے، یہ معمولی نہیں ہے کہ آپ نے ایک بھائی کا حق مارا، اس کا کباب آپ نے کھا لیا، گننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ادب جو ہے نا، اب آداب معاشرت پڑھ رہے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شروع میں لکھا ہے کہ دین کا ایک مضبوط حصہ ہے یہ، جس لوگوں نے بھلا دیا ہے. ماں باپ کا ادب، دسترخوان کا ادب، بیت الخلاء جانے کا، باہر نکلنے کا ادب، گھر کا ادب، باہر نکلنے کا ادب، استاذ کا ادب، قرآن پاک کا ادب، نماز کا ادب. اتنی موٹی کتاب ہے. اور حضرت مجدد فرماتے تھے ادب کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے، سرحد نہیں ہے. جتنا چلتے جاؤ گے اللہ کی محبت بڑھتی جائے گی، جتنا چلتے جاؤ گے اللہ کی محبت بڑھتی جائے گی. ماں باپ کا کیا ادب ہے معلوم نہیں ہے تو پھر کیا ہو جائے گا، آپ خود سوچو آپ طرح. تو فرمایا کہ یہ کسی ساتھی کا حق مارا، ابھی کھایا خوشبو والا، کل نکالو گے پخانے میں بدبو والا. لیکن آپ نے کسی کا حق مار دیا. اور جب میں سنتوں کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو لکھا ہوا تھا کہ برتن صاف نہیں کرنا چاہیے جب دعوت میں جائے. تو میں نے کہا دعوت میں جو نہیں بھی کرتا وہ بھی برتن صاف کرتا ہے. تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ برتن صاف نہیں کرنا چاہیے. اب میری حالت خراب کہ یا اللہ کیا کرے. اب پوچھنا تو یہ پر اعتراض نہ ہو جائے کہ بھئی اعتراض کر رہا ہے. میری حالت خراب. میں نے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، ہنسنے لگے. فرمایا پلیٹ تو صاف کرنی ہی کرنی ہے. برتن دعا دیتا ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما، اس نے مجھے شیطان کے غذا بننے سے بچایا، ورنہ بچا ہوا شیطان کھا لیتا.
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینہ شریف کی پلیٹیں لاؤ، میں بتا دوں گی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پلیٹ میں کھایا ہے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کھانا آیا، اب جیسے فرض کریں مولانا کے سامنے ڈونگا آیا، ڈونگا لے کے دوسروں کو پلیٹ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ آپ کو مالک تو نہیں بنایا ڈونگے کا، آپ پلیٹ بھر بھر کر دے رہے ہیں، آخر میں گوشت لاؤ، وہ تو ہے ہی نہیں، گوشت تو ختم ہو گیا، ذلیل کر دیا میزبان کو۔ بھائی تو اپنے حصے کر لے، بھائی تجھے کیا تکلیف ہے؟ کوئی بزرگ آتا ہے نا تو کوئی بھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ تو میزبان جو ہے زیادہ اتارتا تھا پلیٹ میں تاکہ بچے تو ہم کھائیں، اب اس کے میں نکل کر لیں گے، اللہ معاف فرمائے۔ چاول آئے مار مار کے کنچے جو ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں وہ جو پنجے مار مار کے ڈش شالی کر دیا۔ میٹھا لاؤ، میٹھا تو تو نے ہڑپ کر دیا پورا، خامہ کا پلیٹ میں ڈال دیا، دوسرے کے اب وہ بچ گیا، اس کو کہاں جائے گا؟ وہ گٹر میں جائے گا۔ اب یہ معمولی بات ہے، آپ خود فیصلہ کر لو معمولی۔ تو آپ مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہ یہاں سے گئے وقت لگانے کے لیے ہندوستان ہردوئی میں، تو اثر میں حضرت شاہ رخ صاحب رحمۃ اللہ نے ان کو چائے کی پیالی فرمائے، ان کو چائے دیجیے مولانا کو۔ یہ لوگ تو اللہ والے ہیں نا، اپنی بات خود بتاتے ہیں۔ وہاں مظہر صاحب دامت برکاتہم نے وہ پیالی لے کر دوسرے کو دے دی۔ اور شاہ صاحب نے فرمایا میں نے آپ کو مالک نہیں بنایا، میں نے آپ کو چائے پینے کے لیے دی ہے، آپ دوسرے کو کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ یہ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، ادب نہیں، خدا کی قسم کچھ بھی نہیں۔ تسبیح ہے، شرمگاہ کے سامنے ہلا رہے، تسبیح ہے، واک کر رہے، پیچھے ہوا کھل رہی ہے اور تسبیح بھی ہل رہی ہے، قرآن پاک حدیث پاک ہے کتاب میں، یہ ایسے ایسے چل رہا ہے۔ بھائی اس کو یہاں لگاؤ نا، یہ جا نماز ہے۔ آپ پہلے میرے سوال کا جواب دیں گے، آپ کو پتا ہے خواجہ صاحب پرانے اس وقت زیادہ ہیں، ہے جی؟ یا خانہ کعبہ کی تصویر ہے، فرض کریں، یا فرض کریں ڈاکٹر صاحب یہاں نہیں ہے تصویر، فرض کریں یہاں ہے، اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے، جاندار تو کوئی ہے ہی نہیں نا، تو منع نہیں ہے۔ اس کو نیچے کوئی رکھے گا تصویر کو؟ نہیں۔ اس میں کوئی پیر رکھے گا؟ اس میں کوئی بیٹھے گا؟ اب الرٹ ہو جانا جو کہنے لگا ہوں، جا نماز میں جو کعبہ بنایا وہ، ہاں یہ تو یہی تو ہے مسئلہ۔ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا ہوا وہ، اس پہ ہمارے پیر آ رہے ہیں اور ہم اس پہ بیٹھ رہے ہیں، عصر بعد فجر کے بعد بیٹھ کر گھوم کر پھر تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں نا۔ اس لیے اللہ کی پیار ہمیں نہیں ملتا، اس لیے اللہ کی محبت ہمیں نہیں ملتی کہ ہم ہر بات میں کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم پھنس جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو، گناہ چھوڑو، میرے پیارے بنو، تو کتنا ساتھ رہو۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ مفتی بغداد تفسیر روح المعانی میں فرماتے اے خالتم لتکونوا مثلہم، اتنا ساتھ رہو ان کے کہ ان کا صبر، شکر، ان کا غصہ ضبط کرنا، معاف کرنا، درگزر کرنا، امانت، دیانت، صداقت، ذکر، تلاوت، غصہ ضبط کرنا، انتقام نہ لینا، حسد نہ کرنا، بغض نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرنا، غصے کا غلام نہ بننا، یہ سب ہمارے اندر ٹرانسفر ہو جائے۔ اور یہ ٹرانسفر ٹیکنالوجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چل رہی ہے۔ ہمارے پیارے شیخ ٹنڈو جام گئے، وہاں ٹنڈو جام ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، اور وہاں پر ایٹمک جو ہے وہ ٹیکنالوجی بھی ہے وہاں پر، جیسے سلیم صاحب نہیں آتے حیدرآباد سے، سلیم الحق صاحب، یہ وہاں ایم ایس اور پی ایچ ڈی کیے وہاں ہوتے تھے۔ تو حضرت والا نے یہ کونوا مع صادقین پہ بیان کیا، بیان کے بعد انہوں نے کہا حضرت ہمیں سمجھائیں شارٹ کٹ کیا ہے یہ کونوا مع صادقین کا، مزہ آئے گا۔ حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ آپ یہاں کیا ریسرچ کر رہے ہیں؟ کہ حضرت ہم یہاں دیسی آم کو لنگڑا آم بنا رہے ہیں۔ بھائی کیسے بنا رہے ہیں؟ کہ حضرت ہم کیا کرتے ہیں، دیسی آم اور لنگڑے آم کی شاخوں کو چھیلتے ہیں اور آپس میں بند کر کے نا ایسے پھر زور سے رسی باندھ دیتے تھے تاکہ لوزنگ نہ آئے۔ اب جب دیسی آم اوپر نکلتا ہے نا اس کو کاٹ دیتے ہیں، اس کو قلم کو پھر بڑا کاٹ دیتے ہیں، آخر میں دیسی آم لنگڑا آم بن جاتا ہے۔ فرمایا یہ ٹیکنالوجی کب سے ہے؟ کہ سائیں یہ ٹیکنالوجی 70 سال سے ہے، یا بابا 80 سال تھے آپ آمدہ، یا 100 سال تھے آمدہ، 70 سال کا ہے۔ کہ اچھا تو آپ جو مجھ سے پوچھ رہے ہو آدمی کیسے نیک بنتا ہے، یہ ٹیکنالوجی 1400 برس پرانی ہے۔ کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ رہو، کتنا رہو، اے خالتم لتکونوا مثلہم، اتنا ساتھ رہو، اور والذین جاہدوا فینا کے مجاہدے کے ساتھ اتنا رہو، باقی کام کریں آپ۔ ایک آدمی عالم بن رہا ہے، بنے، جو فرض ہے اصلاح اس کی فکر کریں،
ایک آدمی بزنس کر رہا ہے کرے، اور لیکن اس کے ساتھ اصلاح کی فکر بھی کرے. اسی طرح تبلیغ ہے، خانقاہ ہے، جو ایسا تھوڑی ہے کہ خانقاہ میں کوئی آئے اللہ والا بن کے نکل جائے. حضرت شاہ رخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غور سے سننا، ایک آدمی میں چوری کی عادت ہے، لڑکوں کے ساتھ کمینے پن کی عادت ہے، ماں سے باپ سے لڑنے کی عادت ہے، جھوٹ کی عادت ہے، غیبت کی عادت ہے، بدگمانی کا حرام کام اس کے وہ کر رہا ہے. وہ مدرسے میں گیا، اللہ والا بن کے نکل گیا، پھر تو دنیا میں کفر بھی نہیں ہوتا. فرمایا وہ خانقاہ میں گیا، اللہ والا بن کے نکل گیا. 5 وقت جماعت کی نماز پڑھ رہا ہے، گیا اللہ والا بن کے نکل گیا. جہاد کے لیے گیا، اللہ والا بن کے نکل گیا. تبلیغ میں گیا، اللہ والا بن کے نکل گیا. فرمایا ایسا نہیں ہے. اگر ڈاکٹر ہے، نیفرولوجسٹ گردے کا ڈاکٹر ہے، اور اس کی اپنی پتھری پڑ گئی، ایسے ہلانا منع ہے ڈاکٹر صاحب. تو بعد میں پوچھ لینا وجہ کیا ہے. وہ عادت ہے تو بھائی جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو اب تو ہو نہیں سکتا. کہ آپ دیکھیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، ابھی بات جو کون سی میں کر رہا تھا بھائی، ٹیکنالوجی کی، اور کیا بات کر رہا تھا، نیفرولوجسٹ. اب اس ڈاکٹر کو خود پتھری ہو گئی تو فک کر کے بے ہوش تو اپنے کو کر لے گا، آپریشن کون کرے گا؟ خود کرے گا. چلو ہو سکتا ہے بے ہوشی میں آپریشن بھی کر لیا جناب، اے جی، اور ٹانکے بھی لگا دیے، مرہم پٹی بھی کر لی جناب، ہوش میں کون لائے گا؟ اصلاح کرانے سے اصلاح ہوتی ہے، اور فرض ہے اصلاح، فرض کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. ہماری ذات سے ہمارے ماں باپ پریشان، بیوی پریشان، اسٹاف پریشان، پڑوسی پریشان، اور خود ہم بھی پریشان نام محرم کو دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر. اپنے پر رحم نہیں آتا، دوسرے پر کیا رحم کرے گا؟ پھر اللہ ہم پر کیا رحم فرمائیں گے؟ اور ایسے ایسے پتھر توڑنے والے، جی آلو بیچنے والے، یقین کرنا فرض واجب سنت موقعہ کیا، اللہ کو ناراض نہیں کیا، یہ اللہ والا ہے. گھر کے اندر ماسی ہے خدمت والی، شرعی پردہ کرتی ہے اور کسی بدماشی کا ساتھ نہیں دیتی، اور اس کے بعد فرصت ہی نہیں ہے تلاوت کی، فرصت ہی نہیں ہے. لیکن فرض واجب سنت موقعہ کرتی ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرتے، رابعہ بصریہ. اور بیان کرنے والا ہاتھ ہلا کے، بوڑھا ہاتھ ہلا کے بیان کرتا ہے، لیکن زبان کے 20 گناہ سے بچتا نہیں ہے، تو اللہ والا نہیں ہے یہ. دلیل قرآن پاک کی ہے، ان اولیاء الا المتقون، ہمارا کوئی ولی، کوئی دوست نہیں سوائے وہ جو متقی بندے ہیں، تقوی سے رہتے ہیں. اور تقوی اور اللہ کی دوستی نام ہے کف النفسی عن الہوا، گناہ کے خیالات ہے عمل نہ کریں. یہ اللہ کا ولی ہے. گناہ ہو سکتا ہے یا کر لیا، توبہ کر لیا. اب کل کتنے نوجوان تھے یہاں، کتنے نوجوان تھے، اور پھر عشاء کے بعد کے نوجوان جو اس طرف بیٹھے تھے، کالج یونیورسٹی کے نوجوان، یہ کتنے تھے جو گاڑی تک ملنے آئے. کوئی بھی اللہ والا بن سکتا ہے، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے وہ چپڑاسی ہو، چاہے گاڑی صاف کرنے والا ہو. فرض واجب سنت موقعہ، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، بس اللہ کے دوست بن گئے. پھر غلطی ہو گئی، پھر معافی مانگ لیں گے. تو اصلاح یزکیم فرض ہے. یہ تفسیر مظہری میں تفسیر میں لکھا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا 3 طریقے سے تزکیہ کرتے تھے، اصلاح فرماتے تھے. ہم کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. پہلے دیکھیں ہم غصے کے غلام کتنے ہیں. تو جو اپنے کو پیش کرتا ہے نا، اس کو فوراً بولنا پڑتا ہے، ورنہ نہیں بولیں گے، بھول گئے، پھر ہماری پکڑ ہو جائے گی. دوسرے کو نہیں بول سکتے، دوسرے کو نہیں بول سکتے. وہ کہہ دے گا کہ تمہارا کیا واسطہ بھائی، تم نے کیوں مجھے کہا غصہ مت کرو، غصہ حرام ہے. لے بھائی، پتہ چلا اس نے حدیث پاک کے بارے میں برا جملہ کہہ دیا، یا قرآن پاک کے بارے میں برا جملہ کہہ دیا. ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ہم میجر جنرل ہیں، ہم کلیکٹر ہیں، پتہ نہیں کیا ہے. تو کیا ہو گیا؟ قبر میں تو وزٹنگ کارڈ نہیں چلے گا کسی کا بھی، وہاں تو سنت اور شریعت کا سکہ چلے گا بھائی. وہاں پر آسمان کی کرنسی نیکیاں ہیں، اور معافی اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ سے معافی کی بھیک مانگنا، اللہ والے ہم بن جائیں گے. خیر میں بتا رہا تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے کہا تھا نا کہ لنگڑا آم اور دیسی آم کی قلم جو ہے لگاتے ہیں تو ہلنے نہیں چاہیے. اسی طرح کونوا مع الصادقین میں ہلنا نہیں چاہیے، یعنی اللہ کو ناراض کرنے کی فکر نہیں ہونی چاہیے، اصلاح کرانی چاہیے. اب کیا ہے کہ فرض کرے ایک آدمی نے کہا کہ میں سپٹمبر میں 8 تاریخ کو آ رہا ہوں، وقت لگانے اجازت ہے؟ جی آپ کے حالات ہمارے سامنے، اجازت ہے. اب اس کا فرض بنتا ہے کہ 2 دن پہلے پھر بتایا ہمیں، تاکہ وہ اچانک پریشان نہ ہو جائیں. پھر ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں میں ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا ہوں، یا اسٹیشن پہنچ گیا ہوں، یا بس میں بیٹھ گیا ہوں، اس وقت فلائٹ آئے گی. اب وہ 2-3 دن سے لگا رابطے میں، دھیان اسی طرف رہے گا، اور میسج آ گیا کہ جی ٹرین لیٹ ہے، میں رات کو 2 بجے آؤں گا. اب اگر ہمیں نہیں بتائے گا، ہم آگے نہیں بتائیں گے، وہ کیسے آنے دیں گے وہ رات کو 2 بجے؟ یا 3 بجے بھی لوگ آئے ہیں، لیکن ہم نے ان کو اطلاع کر دی بھائی دیر سے آئیں گے،
فلائٹ آئے گی 3 بجے اور آتے آتے شاید 4 بج جائیں، 4:30 بج جائے، جو بھی بج جائے، اس کا ان کا نام ہے، ان کو آنے دو. تو یہ چیزیں سمجھنے سے نا پھر اصلاح آسان ہو جاتی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ والذین جاہدوا فینا میں مجاہدے ہیں، اور مجاہدے کے بغیر اللہ ملتے نہیں. میرے پیارے شیخ اللہ رب العجم رحمۃ اللہ علیہ عارف باللہ پیارے شیخ ہندوستان تشریف لے گئے ہردوئی. تو حضرت شابراک صاحب نے فرمایا کھول دینا کہ ایک جگہ عیادت کے لیے جانا ہے. ہمارے حضرت سے فرمایا آپ چلو گے آپ؟ تو حضرت فرمایا حضرت میں تو آیا اس لیے ہوں. فرمایا چلیں. غور سے سننا. جب وہاں پہنچے اترے وہاں تو حضرت شابراک صاحب نے فرمایا سیدھے ہاتھ میں دیکھیں تو گھر کے باہر تھوڑا لان ہوتی ہے نا، تو وہ جناب لان بہترین طرح سے کٹی ہوئی اور پھول لگے ہوئے مختلف، اور جو باڑ نہیں ہوتی جو ایسے نکلی ہوئی ہوتی ہے جیسے مارنے آ رہی ہو باڑ، وہ کٹی ہوئی بہترین تھی ماشاءاللہ. پھر میں آپ بائیں طرف دیکھیں. حضرت نے بائیں طرف دیکھا تو گھاس کہیں ہے کہیں نہیں ہے، کتے بلی کا گو ہے، ریپرز گرے ہوئے ہیں، جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں، اور کوئی پھول وول بھی نہیں ہے، اور باڑ بھی ایسے وہ اوپر نیچے وغیرہ پریشان ہو رہی ہے. پھر میں دونوں میں سے کون اچھا لگا؟ کہ حضرت یہ اچھا لگا. کیوں؟ تو ادب یہ کہ آدمی خاموش رہے. کہ حضرت آپ فرما دیں. فرمایا اس پر مالی ہے، اس پر مالی نہیں. تو دل کی جو زمین ہے نا، یہ مسلمان کی دل کی زمین اللہ کی ہے، اور اس پر باغ محمد ہی لگنا چاہیے صلی اللہ تعالی وسلم. جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کسی اللہ والے کے سامنے یا غلام اس کا ہو اور اصلاحی تعلق مضبوط رکھتا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کہیں سے شکایت آ جائے کہ اس نے غصہ کر لیا، ماں سے بدتمیزی کر لی، بیوی کی پٹائی لگا دی. یہ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ جس وقت نکاح ہوتا ہے نا، آج بہت عرصے سے یہ میں رکھ کر بیٹھا تھا، لیکن آج اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ اس پر بیان کرا دے. تو کونو مع الصادقین کی ٹیکنالوجی 1400 برس پہلی حضرت نے فرمایا. یہ آپ کے لنگڑے آم کو، دیسی آم کو لنگڑا آم بنانے کی ٹیکنالوجی 70 برس کی ہے، اور دیسی دل، غافل گناہگار دل، اس کے لیے ٹیکنالوجی 1400 برس پہلی ہے. کسی اللہ کے پیارے کے ساتھ رہ جاؤ. آپ دیکھیں خدا نخواستہ بچہ گالی دے کیا جملہ آتا ہے منہ پر، چوری کرے کیا جملہ آتا ہے، بری صحبت میں پڑ گیا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح مرقات عربی زبان میں 11 جلدوں کی، اس میں فرماتے ہیں کہ یہ جو اعتراض وغیرہ ہم کرتے ہیں نا، اس لیے اللہ کا پیار نہیں ملتا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ محدث عظیم، ہرات کے رہنے والے، مشکات شریف کی شرح 11 جلدوں میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں پر اعتراض، علماء پر اعتراض، من اعترض علی شیخہ ونظر الیہ احتقارا فلا یفلح ابدا. جس نے علماء پر اعتراض کیا، اللہ والوں پر اعتراض کیا، ان کو حقیر سمجھا، فلاح نہیں پا سکتا. اور فلاح عربی زبان کا جامع لفظ ہے کہ زمین آسمان کی نعمتوں سے محروم. اعتراض کرنے میں کون سا مسئلہ ہے بھائی؟ ایک آدمی نے پینٹنگ بنائی 1 سال میں بغیر جاندار کے، کیونکہ جاندار حرام ہے، اور ایگزیبیشن میں تھی اس کی پینٹنگ. اس میں اس نے لکھا کہ جو غلطی ہو جو وہ بتا دیں. جب شام کو آیا تو اتنی بڑی فہرست لکھی ہوئی تھی. پریشان روتا ہوا اپنے ٹیچر کے پاس گیا، ٹیچر کے پاس، بروزن سنیچر، ہفتے کو سنیچر کہتے ہیں. کہ سر 1 سال میں پینٹنگ بنائی ہے، اتنے اعتراضات کا تو پجامہ آدمی تم نے لکھا ہی کیوں یہ چیز؟ تم اس پر لکھو کہ جو غلطی ہے آپ ٹھیک کر دیں. 6 دن تک وہ پینٹنگ رہی، کوئی نہیں لکھا گیا اس پر کچھ. آج ہمارا یہی معاملہ ہے. یہ مولانا نے اس طرح کیوں کیا، مولانا نے یہ منع کیوں کیا، تو بھائی آپ ٹھیک کر دو اس کو. تو آپ جب ٹھیک کرو گے جب آپ 3 سال کے حافظ بنیں گے، 8 سال کے عالم بنیں گے، 3 سال 2 سال کے مفتی بنیں گے، پھر دارالفتاح میں کچھ عرصہ آپ رہیں گے، بند کر دینا، کچھ عرصہ دارالفتاح میں رہیں گے. اب آپ اس کو ٹھیک کریں آپ. لیکن اعتراض کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ اتنا بڑا پکڑ کا خطرہ ہے. جو دین پر اعتراض، جو عالم پر اعتراض کر رہا ہے نا، وہ دین پر اعتراض کر رہا ہے. وہ جو بات کر رہا ہے کہ شراب حرام ہے، دوستوں اور ساتھیوں جو 14 اگست میں فائرنگ ہوئی ہے اور جو بے حیائی اوریانی کا پروگرام بنا ہے نیشنل اسٹیڈیم میں، اللہ کا عذاب ہے، اور وہ قرآن پاک حدیث پاک کا نقصان بتا رہا ہے، تو یہ غلط بتا رہا ہے نا. آپ صحیح کر دو. میں انگریز کا بچہ بھی تو کہتا ہے نا کہ تم مسلمان بسم اللہ اللہ اکبر کہو تو حلال، اور ہم جھٹکا ماریں تو حرام. یہ کیوں؟ اب تو کلمہ پڑھ دو، تجھے پتا چلے گا نا کیوں. تم جھٹکا مارتے ہو تو اس کا خون تو اندر ہی رہتا ہے نا، پھر تمہارے مسائل بھی کیا ہوتے ہیں. اور ہم اللہ کا نام لیتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، جس کو سن کر جانور مست ہو جاتا ہے. اللہ کا نام سن کر جانور مست ہو جاتا ہے. ان کا اعتراض ہے کہ ہم لوگ عورت کے پاس جائیں تو زنا،
اور تم لوگ 4 جملے کہہ دو قرآن پاک کے ان کے حساب سے تو حلال. اب تو کیا سمجھے گا؟ تم نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا ہوا. تو یہ میرے دوستوں اور ساتھیوں بات یہ ہے کہ قرآن پاک حدیث پاک کی بات سمجھ میں نہ آئے خاموش. یہ دین ہمارا بحث کے لیے نہیں ہے. آؤ بیٹھو اسی کی گل ہے. تمہارا کیا مشورہ ہے اس کے اوپر جو قرآن پاک میں آیت ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے فرما دیں کہ اپنی بعض نظریں بن تبعیضیہ ہے، اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرم کا کی حفاظت کریں. یعنی بابی، سالی، ممانی، چچی، ماموزاد، خالازاد، تایازاد، پھوپھیزاد، ان سے نظروں کی حفاظت ہے. پھر فیس بک یوٹیوب کہاں سے آ گیا؟ اب اعتراض کہ میں فیس بک یوٹیوب سے منع کرتے ہیں. وجہ آپس میں بحث مت کرو نا. آپ اللہ فرما رہے الرحمن فصل بہی خبیرا، رحمان کی خبر پوچھنی ہے باخبر سے پوچھو. اور باخبر آپ دیکھ لو تفسیر میں ترجمے میں علماء اور مفتی صاحبان ہیں. تو ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کہا کہ مولوی کافر بناتا ہے، مولوی کافر بناتا ہے. فرمایا آپ جھوٹ بولتے ہو. مولوی کافر بتاتا ہے. آپ پر احسان کیا کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ میں نے داڑھی کو گالی دے دی، تو آپ پر مفتی صاحب کا احسان ہوا. وہ آپ سے کوئی فیس تو نہیں لے رہا. مفتی صاحب نے اتنا کہا بھائی ابھی کلمہ پڑھ لو، اور آپ شادی شدہ ہے تو نکاح کے لیے مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو کارڈ دینے کی ضرورت نہیں ہے. مسائل میں نہیں بتاتا، میں اس کا حل بتاؤں گا کیا ہے. لوگ تماشا بنا لیتے ہیں. آپ جو ہے نا تجدید نکاح کر لو. اب مولوی کافر بتاتا ہے تو آپ نے خود ہی تو یہ جملے کہے. ٹخنا کھولنے کے بارے میں آپ نے کہہ دیا کہ ٹخنا کھولنا کے لیے طنز کر دیا، حالانکہ ٹخنا چھپانا مردوں کو حرام ہے. جو اوپر سے لباس آ رہا ہے، چاہے احرام ہو، چاہے جبہ ہو، چاہے لنگی ہو، چاہے ٹراؤزر ہو، چاہے شلوار ہو، چاہے پائجامہ ہو، کھڑے اور چلنے کی حالت میں ٹخنا چھپانا حرام ہے. کہاں لکھا ہے؟ آؤ بھائی بخاری شریف دیکھ لو آپ. ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. پوچھنے کا حق سب کو ہے، ادب کے ساتھ، اکڑ کے ساتھ نہیں. مولانا کہاں لکھا ہے؟ ابھی مجھے بتاؤ. تو میں ایسے ایک علاقے میں جانا ہوا، ایک صاحب نے بدتمیزی کی. ایک جگہ قبرستان پہ بدتمیزی کی ایک آدمی نے مجھ سے. ایک بھائی امیر، ایک بھائی کم پیسے والا. تو بابا نے بھیجا کسی شہر میں دور کہ میرا بچپن کا دوست ہے، آپ لوگ بیٹا جاؤ. تو ہم گئے وہاں پر. تو وہاں پر ان کا جو بڑا بیٹا تھا، جو مال کم تھا، وہ الحمدللہ بہت محبت کرنے لگا، دین کی باتیں پوچھنے لگا کہ مرنے کے بعد کے کیا معاملات ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے. جب قبرستان پہنچے تو ان کا بیٹا جو دوسرے نمبر کا، وہ بڑا ڈگریوں والا جناب، بڑی ڈگریوں والا. کہا یہ مولانا آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی بڑا بھائی مثل والد کے ہوتا ہے، حدیث پاک ہے. اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا کرنا ہے، تو میں نے بتا دیا. سوئم تیجا 21واں 40واں برسی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں ہوئی، صحابہ رضوان علیہ مجمعین کی نہیں ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معاملہ نہیں ہوا، خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نہیں ہوا. تو اس لیے آپ لوگ اعلان نہیں کریں. ہمارے یہاں اعلان ہوتا ہے ہلو بھارو خیرات جی مانی کھاؤ، یعنی بھیک کا کھانا کھاؤ خیرات کا. پراڈو والا بھی جا رہا ہے جناب. کیا طریقہ ہے یہ؟ ان کی حالت خراب ہے، انتقال ہوا ہے، تمہیں دیگوں کی پڑی ہوئی ہے. میں نے کہا آپ کے بھائی نے مجھے کہا ہے، تو پھر میں نے بتا دی بات. کہا تم لوگوں کو یہی وقت ملتا ہے شور قبرستان میں، کیوں بڑی پوسٹ ہے نا، تم لوگوں کو یہی وقت ملتا ہے بتانے کا. میں پیچھے ہٹ گیا. میں نے کہا چھوڑو، جواب دینے کا بزرگوں نے منع کیا ہے. پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ آپ جس جگہ جاب کرتے ہو، جس گورنمنٹ دفتر میں جاب کرتے ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے کیا رولس اور ریگولیشن سے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے پانی کی باری آپ کی کس وقت ہے؟ حرام پیسہ دے کر اس بیچارے کے تعلقات نہیں ہے، حرام نہیں دیتا، اس کے پانی تم نے لے لیا. تمہارا باغ سرسبز شاداب ہو گیا، آسمان کا باغ اجڑ گیا اگر توبہ نہیں کی، اس کا حق واپس نہیں کیا تو. ہمارے تو محسن ہیں علماء اور مفتی صاحبان، خود عمل نہیں کرتے اور پھر اس وقت قبرستان میں شور کر رہے. میں ہٹ گیا. میں نے کہا ہمارا کیا واسطہ بھائی، جب بات ہی نہیں مانتے تو آخر میں پھر السلام علیکم وعلیکم السلام، وہ دعا کر لیں. میں نے کہا بھائی دعا تو ہو گئی، جنازے کی نماز کی دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہی تو ہے مرنے والے کے لیے. وہ تو دعا تو ہو گئی، ابھی دعا کون سی؟ پھر شور کیا. میں پھر پیچھے ہٹ گیا. کہا دعا نہیں کرو گے؟ میں نے کہا نہیں، دعا تو ہو چکی ہے، میں کیوں دعا کراؤں بھائی. اب یہ حالات، اب میں جو بتا رہا تھا نا آپ کو، تو ایک آدمی نے اسی طرح بدتمیزی کی بیان کے بعد. میں نے کہا بھائی جان مہربان، قدردان، پاندان، اگلدان، تھوڑا 2-3 جملے دل میں کہے. پہلے تو بھائی جان مہربان، آپ ایک کنٹینر ہدیہ کر دیں اور اس پہ جو ہے وہ ایک ٹریلر خرید کے دے دیں، اس پر 40 فٹ کا کنٹینر بھی دے دیں، اندر اے سی کا انتظام بھی کریں جنریٹر کے ساتھ، اور الماریاں لگا دیں
اس میں دین کی کتابیں بھر دیں آپ اپنے پیسوں سے، اور 3 مفتی مجھے دے دیں 8-8 گھنٹے کے لیے، اس کے پیسے دے دیں، ڈرائیور اور کلینر کے پیسے دے دیں، اور وی اینڈ ٹیئر کا آپ انتظام کریں، جہاں میں جاؤں گا کنٹینر ساتھ چلے گا۔ کیوں میرے دوستوں، تخصص والوں کیسا بولا؟ ہاں بھائی، میں نے کہا آپ یہ کام کر لیں، آپ جہاں ہم جائیں گے تو ہمارے ساتھ مفتی ہوں گے، آپ کو جواب دے دیں گے۔ چند ٹکوں کے لیے گھر چھوڑتے ہو اور کس آستان کا بوسہ نہیں دیتے، اور اللہ کا دین حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور اکڑتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ ایک بہت بڑے وائس چانسلر ابھی بھی ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، کسی جگہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، وہ بہت محبت، ان کی بھابھی کا انتقال ہو گیا کسی شہر میں، اور ان کے بھائی وہ بھی دوست میرے، دونوں ڈاکٹر، کہا بھائی آپ کو آنا ہوگا۔ میں نے کہا بھائی اس طرح میت کے لیے تھوڑی جانا ہوتا ہے، بہت ضد کی۔ میں نے کہا پھر آؤں گا تو پھر آپ کو پتہ ہے ہمارا دماغ اخروٹ ہے اس معاملے میں، پھر سیدھی سی بات بتاؤں، پھر مجھے آپ جب کہو گے جنازے نماز پڑھانے کے لیے، پھر میں دین کی بات بتاؤں گا، اور پھر میرے حساب سے معاملہ کا، اسی لیے تو بلا رہے ہیں تجھے، میں پھر ٹھیک ہے دین کے لیے آنا ٹھیک ہے۔ اب وہ تدفین ہو رہی ہے جو نامحرم ہے۔ میری والدہ کا انتقال ہوا، دوستو خدا کے واسطے ان باتوں کو معمولی ہم نہ سمجھیں۔ جب والدہ کا انتقال ہوا، شیخ العرب العجم عارف باللہ گھر بھی آئے، جنازہ بھی حضرت نے پڑھایا، اور قبرستان بھی ہم سے پہلے پہنچے ہوئے، حسن اسکوائر کا ملک پلانٹ والا قبرستان۔ مجھ سے فرمایا 2 چادریں لائے ہو؟ تو میں نے کہا حضرت نہیں۔ فرمایا تو بدھو ہے۔ میمن کیا ہے؟ تو بدھو ہے۔ ارے ماں تو نامحرم ہے نا، تو جب اس کو کفن پہنا ہوا ہے تو جسم نظر تو پڑے گی۔ 2 چادریں لے آؤ۔ اب چادریں کیوں نہیں لائے چادریں؟ اب پیسوں کا سب پتہ ہے کس طرح کمایا جائے، تو اللہ والے ناراض تھوڑی ہوتے ہیں، اس عمل پہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو اب کیا کریں، گھر تو دور۔ تو فرمایا کہ 4-5 سامنے کھڑے ہو جائیں، چہرہ ہماری طرف کر لیں، اور 4-5 آگے چہرہ کعبے کی طرف کر لیں، پردہ ہو گیا۔ اور جاؤ دیکھو قبر میں کوئی نامحرم تو نہیں اترا ہوا۔ تو میں جا کر دیکھا کہ 2 نامحرم تھے۔ فرمایا کو باہر نکالو ان کو، حضرت وہ تو ناراض ہو جائیں گے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، جاؤ۔ وہاں سے پھر ان کو نکال دیا۔ اب تدفین ہو گئی۔ اب ہمیں تو دیکھ کا آرڈر دینا ہی بھول گئے، 12 دیکھ کا آرڈر دینا بھول گئے۔ بابا کے اتنے تعلقات، رشتے دار اتنے زیادہ کراچی میں، اور کتنے گاؤں سے آنے والے۔ اب بھائی جان کی اللہ مغفرت فرمائے، وہ بھی بھول گئے، میں بھی بھول گیا، حافظ ڈاکٹر شفقت ہی بھول گئے دیگوں کا آرڈر دینے کے لیے۔ اب اتنے زیادہ لوگ کھڑے تھے، خاموشی، سناٹا۔ میں نے آ کر حضرت والا سے پوچھا حضرت اب کیا کریں؟ زور سے فرمایا اب کیا کریں، سب اپنے اپنے گھر جاؤں، دعوت تھوڑی ہے، ولیمہ تھوڑی ہے۔ ایسے ہی حضرت نے فرما دیا۔ مشہور یہ ہوا کہ میں نے کہا ہے، خوب گالیاں پڑی ٹکا ٹکا کر۔ میں نے شکر ہے میرے شیخ کا نام تو نہیں آیا نا، شیخ العرب العجم کا۔ یہ پیسہ ذرا مہندی مایوں کا ذرا مسجد بنا کر قیامت تک کے صدقہ جاریہ بنا کر دکھاؤ ذرا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں ایک نوجوان آتا تھا بیان میں، تو ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ارے بابا کچھ مانگی ٹکی تو کھپے نا چاچا، گھر کون تو ملے؟ اور انہوں نے وہی دعوت کی، سب کی جناب لمبی چوڑی دعوت، یہاں سے وہاں تک دسترخوان لگا ہوا ہے، بڑے بڑے زمیندار اور چودھری پتہ نہیں کون کون ہے۔ کہا بھائی جان 1 منٹ، یہ حملہ کرنے سے پہلے، بوٹیوں کی جنگ سے پہلے، یوا منٹ، دعا تیرے سلور نہیں، یوا منٹ، میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، میرا دل زخمی ہے، اور یہ دعوت ہے، یہ تو غریبوں کا حق ہے، اب مالداروں کا تو حق نہیں ہے کہ تیجا ویجا کی بات نہیں کر رہا میں۔ سب نے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ کہا تو عجیب آدمی ہے، صاف صاف کہہ دیتا تو اب اڑ جاتے۔ کہ صاف صاف تو کہہ کے تھک گئے، اب یہی ایک طریقہ نظر آیا۔ ان سب بڑے لوگوں نے سب گاؤں والوں کو جمع کیا کہ آج کے بعد ہمارے یہاں میت کا کھانا، تیجا چوتھا پترا پتہ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ دیکھو اللہ خوش ہوئے یا نہیں ہوئے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو وہ جب گیا اس شہر میں تو پھر وہ تدفین ہو رہی تھی، خاتون تھی، تو ہمارا میں وہاں سے پوچھ رہے تھے، میں بتاتا جا رہا تھا اس طرح قبر میں گردن اس لیے جھٹکا مار کے موڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بس پیٹھ کو لگا دیں دیوار کے ساتھ، کعبے کی طرف چہرہ ہو جائے گا۔ اب کیا کریں، اب کیا کریں؟ پھول ہار، کس چیز کے پھول ہار؟ سب جواب دینا مجھے آپ بھائی۔ جو مومن جاتا ہے اللہ کے پاس جنتی ہے جہنمی؟ جنتی ہے، تو جنت کے پھول زیادہ یا تمہارے پھول زیادہ جو سڑ جائیں گے 24 گھنٹے میں؟ اگربتی لگایا اوپر اور دیا جلایا، آگ پہلے سے آگ لگا دی، آپ بتاؤ مومن کے قبر میں روشنی زیادہ یا تمہارے دیے زیادہ؟ الحمدللہ انہوں نے تو پہلے ہی انتظام نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد اب سننا ذرا تھوڑا ہنسنا بھی ہے آپ لوگوں کو لازمی۔ اس کے بعد میں نے ان کو کہہ دیا دیگ لگاؤ گے آپ تو میں چلا جاؤں گا، پہلے سے بات ہے، دیگ کا آرڈر نہیں دینا ہے آپ نے بھائی۔ جو دوسرے شہر سے آئے ہیں ان کا انتظام کر لیں، وہ کہاں ہوٹل پہ تو نہیں کھائیں گے،
اس کا تو منع نہیں ہے، لیکن یہ برادری وغیرہ بھائی بہن یہ کیا ضرورت ہے بھائی اس کی؟ آپ پوچھ لو علماء سے نا. اب والد صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر الگ ہے، والد صاحب کو آپ کہیں گے آپ جائیں جا کے گھر جا کے کھانا کھائیں. یہ پوری تفصیل ہے دین کے اندر. میں نے اعلان کر دیا کھانا وانا کچھ نہیں بنا ہوا بھائی، سب اپنے اپنے گھر جائیں. اب ہم جا رہے ہیں گاڑی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ تو دوسرے شہر سے آئے ہیں تو آپ تو کھانا کھائیں گے نا. میں نے کہا یہ میرے ساتھ وہاں سے 15 تو آئے ہیں اور آپ کے شہر کے تو 30 ہیں، 45 ہم لوگ ہیں، تو کھانا ضروری ہے کیا؟ یہ ہم نے اپنا انتظام کر لیا اپنے پیسوں سے الحمدللہ. غور سے سننا، پہلے میں اپنی زبان میں بولوں گا پھر اس کے بعد ترجمہ کروں گا. خواجہ صاحب کو پتہ ہے اس لیے ہنس رہے ہیں. جب ہم نکل رہے تھے نا ایک آدمی فون پہ بات کر، ارے بابا خبر نہ کہ چرے آئے ہوئے ہیں اصل جو ویلو ضائع کرا چلے ہوتے پوڑے بنان جو بندوبست کجا. اس کو کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں کون پاگل آیا ہے، اس نے ہمارے ایک وقت کا کھانا ہی بند کرا دیا. اب میں آ رہا ہوں سالن کی 1 پلیٹ 2 نان لے آنا. اب دیکھو بھائی اب آپ خود فیصلہ کر لو. ہمارا دین جو ہے خدا کی قسم اسہل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اجمل بھی ہے. اب مریض ہے، یہ سب ہمیں فکر کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے بھائی. عیادت کی سنت کیا ہے؟ وہاں گئے نامحرم کی عیادت نہیں کرنی ہے، ورنہ نامحرم ابھی غصہ ہے وہ مجھے شیخ چاہیے وہ عیادت میں اچھی جا. نامحرم کی عیادت تھوڑی ہوتی ہے بھائی، بھابھی وغیرہ نامحرم کی. تو وہاں گئے، جا کے سلام کیا اور یہ دعا 7 بار پڑھی، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. 7 دفعہ پڑھا، سلام کیا، چلے گئے بھائی. یہ ہو گیا معاملہ. دعا دے دی کہ اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو صحت ایسی ملے گی، ہم ریسنگ کریں گے، آپ جیت جاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ. یار مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈاکٹر نے ایسا بول دیا ہے نا، اللہ نے تو نہیں فرمایا نا جو مردے کو زندہ کرتا ہے، تو آپ کیا چیز ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ فکر ہی مت کرے، ہمت بڑھانی ہے. اور بعض لوگ جب جاتے ہیں میری طرف دیکھنا ضروری ہے، چہرہ ایسا ہو جائے گا، بچیں گے نہیں، مریض کے سامنے بچیں گے نہیں. بعض تو اس سے ڈیڑیا زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں. قبر کا انتظام کیا ہے، پتا چلا خود ہی اس میں لیٹ گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا. بھائی یہ طریقہ غلط ہے اس کے. اور پھر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بیٹھے رہتے ہیں، چائے لاؤ بھائی، پانی لاؤ، کھانا لاؤ. اب مریض کو ہوا بھی تو کھولنی ہوتی ہے نہیں، بریک تو نہیں لگتا نا اس میں کوئی ہوا کھولنے میں. اپنے مریض کے بھی معاملہ کیا ہوتے ہیں، ہوا کیسے کھولے گا، بیٹھا ہوا ہے لیٹے گا کیسے. ہم نے ان کو اذیت دی، اذیت دینا صحیح ہے، حالانکہ ایسا چہرہ کرنا بھی منع ہے. مریض اگر کہہ کے کچھ دین کی بات سنا دیں، کوئی لطیفہ سنا دیں، تو آدمی لطیفہ سنا دے گا کہ بھئی ایک سکھ جو ہے وہ چائنیز کی عیادت کے لیے گیا اور قریب جا کر کوئی بات کی تو چائنیز نے چوں پاؤں کر کے مر گیا. آج کل ہر بار ٹیپ کرتے ہیں. یہ چائنا چلا گیا، کبھی اس نے مجھے آخری پیغام کیا دیا ہے کہ اس نے آپ کو آخری پیغام، اب ایک گدھے آکسیجن کی نالی سے پیٹ تو ہٹا، پیر اس پہ رکھا، اب مریض ہنس گیا ماشاءاللہ. یہ سنت کے طریقے پر کامیابی ہے بھائی. اپنے طریقے اور کھانا، ایک مریض بیچارہ پریشان، گھر والے پریشان، بل پر بل چلا آ رہا ہے، دواؤں کا میڈیسن کا بل چلا آ رہا ہے، اوپر سے ہم کھانے بھی کھا رہے ہیں. اور اگر کھانا نہ ملے نا تو باہر جا کے شکایت کرتے ہیں، ارے بابا ہم تو گیا تھا پوچھنے کے لیے اور دوپہر کا وقت تھا، ہم کو بریانی بھی نہیں کھلایا. تو اپنا پیسہ خرچ کرنا بھائی، دوسرے پر کیوں بوجھ بنتا ہے. تو اسی طرح ہمارے جو ہے انتقال سب کو ہونا ہے، میرا بھی انتقال ہونا ہے، تو وصیت کر دینا پہلے ہی کہ عورتوں کو میرا نامحرم کو میرا چہرہ نہیں دکھانا. جیسے فرض کریں بیان شروع ہو گیا یا شروع ہونے والا ہے، اب نہ تحیت المسجد ہے نہ سنت ہے. دیکھ ہم اٹھا کے سنتیں پڑھ رہے، اتنے لوگوں کو نہیں دیکھ رہے کہ اس میں کتنے علماء بیٹھے ہوئے، کتنے مفتی صاحبان بیٹھے ہوئے، شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہوئے، 24 سال سے 25 سال سے ترمذی شریف اور 34 سال سے ترمذی شریف اور 25 سال سے بخاری شریف پڑھا رہے ہیں. یہ تو نہیں پڑھ رہے ہیں نفل اس وقت. یہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا کتنے مفتی بن رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اسلامک کی، انہوں نے تو کوئی نفل نہیں پڑھے. اب جب بتاتے ہیں مانتے ہی نہیں ہیں. اور بھائی جو غلطیاں ہوں گی نماز میں وہ، کیونکہ کبھی دھیان بیان کی طرف جائے گا، کبھی نماز کی طرف جائے گا. اتحیات میں غلطی کیا، سورہ فاتحہ میں غلطی آ جاتی ہے. اسی طرح سنت کا وقت دیا جاتا ہے، سب کو پتا ہے کہ ابھی اذان ہوگی تھوڑی دیر میں اور سنت کا وقت دیا جائے گا، اس کے بعد دوسری اذان ہوگی انشاءاللہ تعالی. لیکن بار بار کہیں، فتویٰ بھی دکھائے نا، لیکن نہیں مانیں گے. اس وقت تحیت المسجد ہے ہی نہیں، کوئی نفل ہے ہی نہیں، سنت بھی نہیں اس وقت. اس سنت کا تو وقت دیا جائے گا. اطاعت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ سے ہم دور ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا ہی نہیں. ہم نے نہیں سنا تو ہماری غلطی ہے نا، لیکن یہ تو 1400 برس کی بات ہے. اب انتقال کے یہاں جانا ہے، تعزیت کی سنت کیا ہے بھائی؟ اللہ کس بات سے خوش ہوتے ہیں؟ تعزیت کے لیے گئے، سلام کیا اور غمگین کے بعد بیٹھ کر
ان کے پاس انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر صبر کی تلقین دے کر جانے والے کے لیے جنت کی دعا دے کر چلے گئے. اور ہمارے یہاں پہلے کیا ہوتا تھا، ہمارے یہاں میں چھپاتا نہیں ہوں، جہالت کی بات ہے، ہمارے یہاں پہلے کیا ہوتا تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب سے مل رہے ہیں، سب کھڑے ہو رہے ہیں. جوان بیٹے کا انتقال ہوا ہے، کم از کم 50 دفعہ کھڑا ہوا ہے بیچارہ. اور اس کے بعد ایسے بابا بادشاہی جو خیر، بادشاہی ہے کدھر بھائی جو بادشاہی جو خیر، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے یہ. اور حدیث پاک میں جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. حدیث پاک ہے جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. بھائی بادشاہی ہے کدھر، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے. اور اس کے بعد بیٹھے ہوئے اخباریں پڑھ رہے ہیں، سیاست ہو رہی ہے، غیبت کر کے حرام کام کر رہے ہیں، اٹھ ہی نہیں رہے وہاں سے، کیونکہ ابھی کھانے میں 2 گھنٹے باقی ہیں. جتنا میں نے بتایا نا، اتنا صبر، جتنا عیادت کی سنت ہے نا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم میں یشفیک 7 بار، اتنا ہی سنت جو ہے وہ میت کے گھر کی ہے. اب بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی دوسری شہر سے آیا ہے ٹھیک ہے، اس کا حق بنتا ہے، لیکن فرض واجب اس کے لیے بھی نہیں ہے. اب ایک ماموں آیا ہوا ہے شکارپور سے، اب اس کو آپ کہیں گے ہوٹل پہ جا کر کھاؤ. اتنا لوگ ستاتے ہیں، بات پوری سمجھتے نہیں ہیں، اور بار بار کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کو تفصیل معلوم کریں، وہاں جا کر شکایتیں کر کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں ہم لوگ. بھائی آپ کا میرا فرض بنتا ہے، یہ یاد رکھنا، ہر مسلمان مرد عورت پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جس سے حلال حرام کی تمیز ہو جائے. ہر مسلمان مرد عورت پر اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت حاصل کرنا فرض ہے جس سے ہم حلال لے لیں، حرام کو چھوڑ دیں. کہ ہم اپنی طرف سے تھوڑی بتا رہے ہیں یہ میت کا کیوں، ارے بھائی اگر میں نے 3 دیگ نہیں اتاری تو لوگ یہ کہیں گے کہ اس کو اپنے بابا سے محبت نہیں ہے. یہ 3 دیگ ہو یا 30 دیگ ہو، خدا کی قسم، اوپر میں اپنے بابا کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے پاس چلے گئے، اگر ہم یہ 30 دیگ اتارتے نا، خدا کی قسم بابا کے پاس لقمہ بھی نہیں پہنچتا. لیکن لوگ 30 دیکھ کر کہتے واہ واہ کیا اپنے ابا سے محبت ہے. خاک محبت ہے. وہاں پر خدا نخواستہ سوال ہو گیا کہ تو نے وصیت کیوں نہیں کی، تو نے ان کو کیوں نہیں سکھایا کہ میرے مرنے کے بعد یہ منہ دکھائی اور یہ جنازے کو روکنا، سرد خانے میں میت کو ٹھوک دینا 4 دن کے لیے کہ بیٹا کینیڈا سے آ رہا ہے، وہ کیا کرے گا آ کر بھائی کینیڈا سے آ کر، لیکن نہیں، سرد خانے میں ڈالو اس کو اور 10 دن تک روتے رہو. دبئی وغیرہ سے کوئی میت لا کر دکھائے 3 دن میں پتہ چل جائے گا. کوئی خاص بات ہو تو اور بات ہے، ورنہ پوسٹ مارٹم اگر ہاسپٹل میں انتقال ہوا ہے تو الگ بات ہے، ورنہ گھر پر. یا میرے بھائی جان کا معاملہ ہوا نا، دبئی میں ان کا کاروبار تھا، 4تھی رکعت میں انتقال ہو گیا اللہ کے گھر میں عصر کی نماز میں. اب ویزا میرے پاس تھا بھائی جان کا، وہاں بھائی جان کے اس کا دفتر کا ایک ویزا میرے پاس تھا. میں نے ٹیلی فون کیا کہ بھائی ابھی فلائٹ میں 3 گھنٹہ دیر ہے، پھر 2 گھنٹہ فلائٹ کا، بھائی کا جنازہ آپ نے میرے لیے روکنا نہیں ہے، میرے دوست اور مریدین ہے وہاں پر، فوراً تدفین کر دینا اس کی، میرا انتظار نہیں کرنا. سنت طریقہ یہی ہے. جب وہاں پہنچا تو ایئرپورٹ پہ رو رہے تھے مل کر، میں نے تدفین ہو گئی، کہا نہیں. میں نے کیوں، کہا وہ کہ پوسٹ مارٹم ہوگا. میں نے کہا پوسٹ مارٹم کس چیز کا بھائی، اللہ کے گھر میں انتقال ہوا کہ نہیں، یہاں کا قانون ہے، اگر ہاسپٹل میں ہوا تو ٹھیک، ورنہ کم از کم میت کو 10 دن کے بعد دیتے ہیں. وہ میں تو پسینے چھوٹ گئے. اب میرے دوست ہیں ان سے جا کر ملا، پولیس والوں سے کہا میں ان کا بھائی ہوں اور مجھے پوسٹ مارٹم کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور گواہ کا ہم گواہی کو نہیں مانتے، بعد میں کیسز ہوتے ہیں، ہمارا مسئلہ ہوتا ہے. بھائی آپ کوئی صورت تو بتائیں مجھے آپ. تو انہوں نے بڑے افسر سے ملایا تو کہا ٹھیک ہے، اور تم ان کے وارثین سے مجھے ای میل منگا دو اور میں دستخط کر دیتا ہوں. پھر بھائی جان کی بیوہ سے بھائی کو فون کیا، ان کے بچوں سے بچیوں سے سب اتھارٹی اپنے نام پر لیا، دستخط کیا، تب میرے حوالے کیا انہوں نے میت کو. الحمدللہ فوراً تدفین بھی ڈائریکٹ وہاں سے تدفین بھی ہو گئی. یہ کیا طریقہ ہے کہ 4-4 5-5 10-10 دن میت کو رکھا ہوا ہے اور سب رو رہے ہیں بیچارے. اللہ، اور میت کو منتقل کرنا کہ نہیں ہم تو اپنے بابا کی شکل دیکھیں گے، کینیڈا سے میت یہاں آ جائے، یا یہاں پر انتقال ہوا ہے. یہاں ایک تو ہے مریض کا یہاں انتقال ہوا کوئی ہے ہی نہیں، ایک ہے کہ یہاں پر انتقال ہوا ہے سب موجود ہیں، یہاں پر گھر بھی یہاں موجود نہیں، گاؤں جائے گی میت. میرے دادی کا معاملہ بتا رہا ہوں، گاؤں جائے گی میت. بھائی گاؤں کتنا دور ہے، ڈیزرٹ تھر پار کر گاؤں ہے وہاں پر، وہاں لے جانا، جھگڑا شروع ہو گیا. بھائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا یاد رکھنا، امیر المومنین کی رضی اللہ عنہ کی، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور مدینہ شریف کی موت عطا فرما، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی کہ سارے کام نپٹا کر جب مرنا ہو تو مدینے میں آ کر مرنا. یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، دعا مانگتے ہیں، میں بھی دعا مانگتا ہوں، اللہ جب بھی وقت ہے مدینہ شریف کی موت عطا فرمانا. فرمایا کہ سب سے پہلے میں اٹھوں گا
پھر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما اٹھیں گے. سب سے پہلے میں جنت البقیع مدینہ شریف کے قبرستان کی سفارش کروں گا. اس کے بعد جنت المعلا مکہ شریف، پھر طائف. وہی نہیں آئی کہ میرے محبوب آپ نے میرے شہر کو دوسرے نمبر پہ رکھا، اپنے شہر کو جو ہے پہلے نمبر پہ رکھا. وہی نہیں آئی. اور آخری سانس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نہیں فرمایا. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہاں سے میتیں یہاں آتی ہیں، کیونکہ وصیت نہیں کی نا، وصیت نہیں کی کہ بھائی پہلا کام تدفین کے بعد وراثت کا کرنا، ورنہ جتنا دیر ہوتا جائے گا وراثت نہیں ہوگی، میں لٹکا رہوں گا آسمان پر. بیوہ ماں کو بھولنا نہیں. حضرت والا شکر اللہ فرماتے تھے بیوہ، یتیم، مظلوم اور بے اولاد کی کبھی آمد لینا. یہ پانی کی باری اس کی اور تو نے آرام خور کر کے پانی اپنے پاس لے لیا. اور پھر انجینئر کو فون کرتا ہے کہ میں نے تم بڑا ایماندار بنتا ہے، راشی نہیں ہے، میں نے بند توڑ دیا، اب پانی آ گیا میرے باغ میں، بند کرا دے اس کو. اور بیچارہ غمگین اللہ سے دعا کرتا ہوا مجھے بتا کر اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ یہ حرام خوروں کو پتہ نہیں ہے کہ کس کے لیے کر رہے ہیں. ایک لقمہ حرام کا 40 دن کی اخلاص والی عبادت کو لے جاتا ہے. میرے پاس ایک لقمہ بھی، ایک عبادت بھی اخلاص والی ہے، تو جس کے لیے کر رہا ہے وہ ایک نیکی بھی دیں گے. اور بھی کتنے ایسے ظلم ہے. کنڈے کی لائٹ حرام لے کر جو بجلی کے بل بھرتے ہیں ان کی آہ نکلتی ہے. یہ حرام لائٹ کنڈے کی لیتے ہیں اور چاہے 10 حج کر لے، لیکن جب تک مالی حق حقوق العباد نہیں ہوں گے معافی نہیں ہوتی وہاں سے آسمان سے. جاؤ پتہ کر لیں مفتی صاحبان سے. حق مارا ہے 22 کروڑ عوام کا. کیوں؟ گرمی زیادہ ہے لیکن خدا کی قسم دوزخ سے کم ہے. یہ کیسے معافی مانگے 22 کروڑ عوام سے قیامت کے دن؟ ہر وقت اے سی چل رہا ہے، خوش ہے، 4 کمرے، چاروں میں اے سی چل رہا ہے، خوش ہے. کنڈے کی لائٹ انسپیکٹر آیا، حرام پیسے دے دیے اس کو رشوت کے. رشوت لینے والا دینے والا جہنم کا کیا معاملہ ہے؟ میرے بھائی توبہ، اللہ سے معافی. جس کا حق مارا اس کا حق واپس کرنا. بیوہ ماں تڑپ رہی ہے، اس کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے وراثت کے. بھائی یا بہن کا انتقال ہو گیا، یتیم کا مال بھی کھا رہے. ایک علاقے میں جانا ہوا تو وہاں کا سب سے بڑا، پورے کئی علاقوں کا بڑا، نام ہم نہیں لیتے، اس سے بھی اونچی دیواریں تھیں اور اس میں یہ باڑ لگی ہوئی تھی اور گارڈ وغیرہ چوکس. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ یہ کس کا قلعہ ہے؟ کہا یہ فلانے کا ہے جو پاکستان کا پتہ نہیں کہاں کی مشہور شخصیت ہے. میں نے کہا پھر اتنا یہ کہ یہ اپنے بہنوں کی شادی نہیں کراتے، نعوذ باللہ قرآن پاک سے شادی کراتے ہیں. تمہیں جو چاہیے، ٹیلی ویژن چاہیے، موبائل چاہیے، جو گن کرنا ہے کرو، شادی نہیں کرائیں گے کیونکہ جائیداد تقسیم ہو جائے گی مرنے کے بعد. کتنے بیٹیاں رگڑ رگڑ کے مر گئیں. آپ پچھلے جمعرات کا بیان سنتے ہیں نا، پچھلے سے پچھلے جمعرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے بعد اور ان کی سنتوں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق مبارک کے بیان کے بعد جو اشعار ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے اشعار ہوئے ہیں. میرے بھائی ہمارے پاس قرآن پاک حدیث پاک کے علاوہ ہے کیا؟ صحابہ رضوان علیہ مجمعین کی نشانیوں کے علاوہ یہ عمل میں سستی ہے تو اللہ نے فرما دیا 400 مرتبہ زیادہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، میرے پیارے بنو. اور ایک بار براہ راست فرما دیا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو. ارے بھائی 2 گروپ بن جاتے ہیں. ایک کہتا ہے بابا کی تدفین جلدی کریں، یہ دیکھیں وصیت لکھا ہے. ارے بھائی بابا کو سمجھ نہیں ہے، ابھی بہن آئے گی، بھائی آئے گا، میت گھر میں رکھی ہوئی ہے، چاروں طرف برف لگا لو. اور آپ سوچو اس گھر کے اندر غم کا کیا حال ہوگا جہاں 10-10 12-12 دن کے بعد جب میت آتی ہے پھر چیخ کے ملنے لگتے ہیں. نمازیں پڑھتے ہیں ہم، اللہ معاف فرمائے. جانے والے کے لیے قرآن پاک الگ الگ، قرآن خوانی نہیں ہے دین کے اندر ہمارے، الگ الگ. میرے بابا کے لیے میرے اتنے متعلقین ہیں، 100 قرآن پاک ختم ہوتے ہیں لیکن وہ قرآن خوانی کی وجہ سے ثواب نہیں ملتا. اور بیٹے نے یا بیٹی نے یا میں نے یا میرے دوست نے صرف سورہ اخلاص ایک بار پڑھ کر کہا اللہ اس کا ثواب فیروز میمن کے والد صاحب کو عطا فرمائیے گا، وہ بھاری پڑ جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی کہ مدینہ شریف میں اگر مرنا سب کام نپٹا کے جو ہمارے اختیار میں نہیں، اور سب سے پہلے میں اٹھوں گا، میرے بعد ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما، اور میں جنت البقیع کی سفارش کروں گا. میرے دوست ایک بزرگ تھے، وہ کیا مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ قبریں کھلتی ہیں 6 سال کے بعد، کوئی کہتا ہے 6 مہینے کے بعد، مجھے یاد نہیں اس وقت. تو مولانا بدر عالم صاحب کی قبر میں جب اس میں دوسرا مردہ رکھنا تھا تو کفن سلامت جسم سلامت، یہ کس سے کہانی کی بات نہیں ہے. 6 مہینے کے بعد دوبارہ کھلا، کفن سلامت جسم سلامت. پھر تیسری بار کھلا، یہی معاملہ. حکومت سعودی لکھ دیا یہ قبر نہیں کھلے گی اب. ان کے بیٹے مولانا آفتاب عالم صاحب سے کسی نے پوچھا،
وہ بھی وہیں دفن ہے جنت البقیع میں، کہ آپ کے بابا کا کیا عمل تھا؟ کہ میرے بابا الحمدللہ نیک تھے، لیکن حافظ قرآن کی طرف پیٹھ اور پیر نہیں کرتے تھے کہ اس کے سینے میں قرآن پاک ہے۔ شاید اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی۔ جو رات کو مرکزی بیان ہوا نا، اس میں عالم بننے کے فائدے اور جن ماؤں نے اپنے اولاد پر محنت کی وہ کتنے بڑے اللہ کے ولی اور کتنے بڑے حافظ، عالم، محدث، فقیہ بنے، تو وہی نہیں آئی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مدینہ شریف کی شہادت کی موت عطا فرما اور مدینہ شریف کی موت عطا فرما تاکہ جنت البقیع میں تدفین ہو۔ اب مدینہ شریف میں کیسے لڑائی، مدینہ شریف میں کیسے لڑائی ہو سکتی تھی بھائی؟ بڑا راز ہے اس کے اندر۔ یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ جہاں میرا انتقال ہو میرا جسم منتقل کرا دیجیے، جہاں نہیں۔ کتنا دین کی حفاظت ہے ان دعاؤں کے اندر، آپ دیکھو ذرا کہ کہاں شہید ہوتے ہیں نا، اور تدفین کے لیے یہاں تھا کیا معاملہ؟ اے اللہ شہادت کی موت عطا فرما۔ جنت میں اللہ پوچھیں گے کہ کوئی کمی تو نہیں ہے؟ جنت میں یار کیا کمی ہوگی؟ ایک طبقہ کہے گا اللہ کمی ہے، کیا کمی ہے؟ اے اللہ آپ کے راستے میں جان دینا نہیں ہے، یہاں پر یہ کمی ہے یہ۔ اور آپ صلی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ آپ کے لیے میں شہید ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ ہوں، اے اللہ پھر شہید ہوں۔ کیا معاملہ ہے یار بھائی؟ دیکھو تو صحیح، کوئی پڑھائی منع تو نہیں ہے، لیکن میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کس بات سے خوش ہے؟ یہ تو فرض ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات سے خوش ہے، کس بات سے ناراض ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے نمونہ بھیج دیا اپنے لاڈلے اور پیارے کا، نہ کم چاہیے نہ زیادہ چاہیے۔ اب ہر ایک گھر میں خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، اسی کو تو سیکھنا ہے۔ اسی کے لیے تو اللہ فرما رہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر علماء ان سے پوچھنا ہے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، کہاں؟ مدینہ شریف میں۔ جو غلام تھا انہوں نے زہر میں خنجر ڈبویا ہوا تھا، وہ ہلکا سا لگا، خون مبارک نکل آیا، شہید ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں تدفین ہوئی۔ پہلے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اللہ کے پاس گئے، ان کو بھی شہید کیا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو رہے کہ میری ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ میرا سلام دے، ان کا بیٹا بھی شہید ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر میں جگہ آپ نے اپنے لیے رکھی ہے، میری ماں کیا وہ جگہ آپ مجھے دے سکتی ہیں؟ ہماری ماں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے عمر کے لیے جگہ دے دیجیے۔ آپ سوچو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر میں کس کی تدفین ہو سکتی ہے، اور ان کے درجات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سب کا حق ادا کیا، ابو بکر کا اللہ ادا فرمائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ بابا آپ امیر المومنین ہیں، آپ عشرہ مبشرہ میں ہیں، آپ کے لیے خوشخبریاں ہیں، آپ مجھے کم دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو زیادہ دیتے ہیں، یہ اعتراض نہیں ہوتا، یہ قیامت تک کے لیے تعلیم ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں دین کی سمجھ نہیں، ہم گوگل کے غلام ہیں۔ اس لیے قرآن پاک تفسیر علماء مفتی صاحب کے چپ چاپ علماء اور مفتی صاحب کی ٹرین میں بیٹھ جائیں، مسائل پوچھتے رہیں کہ بیٹا جو ابو بکر تھا نا وہ تیرا بیٹا نہیں، تیرا ابا نہیں ہے۔ ابو بکر کی رات کی ایک عبادت رضی اللہ عنہ کی میری ساری راتوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اے بیٹا ابو بکر کی ایک دن کی عبادت میری سارے زندگی کے دنوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ میرے دوستوں اپنے اولاد کے خون میں ہم اپنے خون میں یہ محبتیں ڈالیں تاکہ ہم گمراہ نہ ہو جائیں، تاکہ ہمارے منہ سے ایسی بات نہ نکل جائے جن کے لیے اللہ فرما رہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ ہم اس وقت تھے ہی نہیں وہاں۔ ابھی جو اس وقت جو میں بات عرض کر رہا ہوں وہ آپ بتائیں گے صحیح طریقے سے، دوسرا کوئی بتائے گا؟ تو یہ تو ہوتے ہوتے تاریخ کس کی پڑھتے ہیں لوگ؟ علماء کی پڑھتے ہیں یا جاہلوں کی پڑھتے ہیں؟ ان کا کام ہے اللہ سے دور کرنا ہمیں۔ اے بیٹا وہ رات جس رات ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کرائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتنا جان کا خوف تھا، کس طرح دشمن لگے ہوئے تھے، کس طرح وہی آئی کہ ابو بکر کو ساتھ لیں رضی اللہ عنہ کو۔ سبحان اللہ، سب کا حق ادا کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حق اللہ ادا فرمائیں گے۔ چاروں پشت صحابی رضوان اللہ علیہ مجمعین اور پورا خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان مال اولاد سے فدا۔ غور کیجئے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چند احادیث مبارکہ کے راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 4000 سے زیادہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق اور سب کا درجہ اونچا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ تو ہم تو جان بھی دیتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے، تو حق ادا نہیں ہوتا۔ کیا حفاظت کریں؟ روک دیں کہ بھائی حدیث پاک ہے، میرے سامنے صحابہ کو برا مت کہو، لعنت ہو تمہارے شر پر، حدیث پاک ہے یہ، لڑائی جھگڑا نہیں ہے ہماری شریعت نے ہمیں سکھایا۔
گالیاں دینا نہیں سکھایا، یہ ہمارے شریعت نے انتقام نہیں سکھایا ہمیں. ہم خود عمل کریں نا، خدا کی قسم یہ خاموش تبلیغ دلوں کو آگ لگا دے گی. ابھی بیٹے مفتی فرحان میاں کی کتاب ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں، درس قرآن ہوتا ہے اتوار کے دن ظہر کے بعد، ظہر سے پہلے بیان ہوتا ہے. اس کتاب کو پڑھ کر میرپور خاص شہر میں 2 لوگوں نے توبہ کر لی اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت شروع کر دی. اے بیٹا وہ رات جس رات ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کرائی تھی اور غار میں جا کے پہلے غار کو صاف کیا، سارے سوراخ کو اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے بند کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے. ایک سوراخ رہ گیا تھا، وہاں اپنا انگوٹھا رکھ دیا جس پر پھر سانپ نے ڈسا تھا اور زہر کے درد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 زانوں پر تھے، تو کیسے اٹھائیں؟ جب آنسو مبارک گرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ مبارک کھل گئی. کیا ہوا ابو بکر؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سانپ نے کاٹ لیا ہے. تو جان دی نہیں دی، کتنی بار جانے دینے کی فکر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا، صحیح ہو گیا. کیا بتاؤں آپ کو میرے دوستوں، مکڑی نے غار کے دانے پر جالا بنا دیا مکڑی نے، اور کبوتر نے انڈا دے دیا آ کر. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 زانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھ رہے ہیں، جناب آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ یہاں تک تو 2 لوگوں کے پیر کے نشان ہے ٹشو دینا، اور آگے صرف ایک کا نشان ہے، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو اٹھا لیا تھا. ماشاءاللہ ایسا راستہ تھا، اٹھا لیا تھا. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی تو جان دینے کے لیے تیار تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذرا کانٹا بھی نہ چبھ جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ایمان نہیں لائے تھے. جب ایمان لائے تو بابا آپ کو وہ رات یاد ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے بعد پہرا دے رہے تھے؟ ہاں بیٹا یاد ہے، میں آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے، آپ کو دیکھا تو میں بابا کی محبت میں چلا گیا. فرمایا میری بات سن میرے بیٹے غور سے، اگر میں تجھے پاتا خدا کی قسم تیری گردن اڑا دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری کروڑ جان بیوں فدا ہو جائیں تو حق ادا نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے روئے اور جو روئیں گے کیا عرض کرے. فرماتے متا القا احبابی، میں اپنے احباب سے کب ملوں گا؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کہ ہم آپ کے احباب ہیں نا؟ فرمایا نہیں، میرے احباب ہوئے جو میرے بعد میں آئے ہوں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، میں ان سے ملنے کا مشتاق ہوں. شیخ اللہ رب الرجم فرماتے تھے جملے پر جان دیتے تو حق ادا نہیں ہوتا. میں اپنی بات گندا سڑا ہوا کچھ بھی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ملنے کے مشتاق ہیں. اور ہماری حرکتیں کیا ہیں؟ ناچ گانا فائرنگ پتہ نہیں کیا کیا، وہ گننے کا وقت نہیں رہا. تو فرمایا بیٹا وہ رات جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہو نہ، تو وحی آ گئی لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، یہ وحی آئی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبراؤ نہیں. وہ رات کی عبادت بیٹا عمر کے ساری زندگی کی رات کی عبادت جو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. کیا باتیں ہیں، کیا نور محسوس ہو رہا ہے سب کے دل میں. دل چاہتا ہے اثر تک کیا مغرب تک بیٹھے رہیں. تو یہی باتیں گھر میں ہو جائیں تو گھر کا کیا معاملہ ہوگا، کیسے رزق کی برکت ہوگی، کیسے اللہ تعالیٰ کی مہربانی آئیں گی. یہ اصل بات ہے نا. اور فرمایا بیٹا وہ دن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے اور تیرا بابا عمر ہاتھ میں تلوار لے کر جوش میں تھا، جس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے میں گردن اڑا دوں گا ان کی، کوئی نہیں گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹا اس وقت ابو بکر تو تھے جنہوں نے ایک بلیغ خطبہ دے کر سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بلا لیا. اب ہم اپنے کام کریں. اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جو لشکر جا رہا تھا جنہوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا تھا، یہ لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا تھا اور بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قیادت حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں چلو بھائی لشکر نکالو بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہو گئی کہ ابو بکر خلیفہ اول رضی اللہ عنہ ہماری حالت آپ دیکھیں کہ ہماری حالت کیا ہو رہی ہے، ہم کیسے جہاد کے لیے نکلیں گے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تلوار نیام سے باہر نکال دی. فرمایا کہ جب غار میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہی آئی ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ ہیں تو میرے ساتھ اللہ ہے، اگر آپ لوگ نہیں نکلتے ہو نہ نکلو. ابو بکر اکیلا جا کر جہاد کرے گا اور خون میں نہا کر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے. فرمایا ہم سب کے دل مطمئن ہو گئے. اب سب نے کہا نہیں آپ امیر خلیفہ اول آپ یہاں رہیں ہم جاتے ہیں. بیٹا یہ دن کی عبادت عمر کے سارے دن کی عبادت سے بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی یا اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرما دے. اپنی محبت میں تڑپ عطا فرما، ایسی تڑپ جو مچھلی کو پانی کے بغیر ہوتی ہے.
اے اللہ اپنی یاد اور اپنی فرما برداری سے نکلنا ہمیں اپنی موت نظر آئے. اللہ جی تیری یاد ہے میری زندگی، تیری یاد ہے ہماری زندگی، تیرا بھولنا موت ہے. اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت ہونی چاہیے اتنی محبت عطا فرما. اے اللہ محبت اطاعت مانگتی ہے. اے اللہ اطاعت کی بھیک مجھ سمیت جتنے میرے بھائی دوست بزرگ بیٹھے ہیں، جتنے نہیں، ہم سب کو، ہماری اولاد، ہمارے گھر والوں کو آپ کے سب سے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نقل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنا قرب عطا فرما. اللہ جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی بڑی مہربانی فرما. اے اللہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے جتنی محبت ہونی چاہیے اتنی محبت عطا فرما. اے بگڑی بنانے والے ہماری بگڑی بنا لے. اے رزاق میرے اور سب کے رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ جس پر قرضہ اور قرض کی ادائیگی غیب سے فرما. اے اللہ خوشیاں عطا فرما، غم سے بچا. اے دونوں جہان کے مالک، دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما. اے اللہ وقت بھی کم، مانگنے بھی نہیں آتا، اتنا پتہ ہے بغیر مانگے آپ نے اتنی نعمتیں دی ہیں جس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. اللہ آپ کی بے حساب نعمتوں کا بے حساب شکر ادا کرتے ہیں. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، تکلیفوں کو دور فرما. بڑی تعداد میں ای میل خط ہیں، عورت تو نہیں آ سکتی کہ گناہ جائز نہیں، لیکن ہر عمر کے آتے ہیں اور اشک بار آنکھوں سے روتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے، بدتمیز ہے، ہاتھ اٹھاتی ہے، گالیاں دیتی ہے. اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا. آپ لفظ میں فرما بردار بنا، والدین کا فرما بردار بننا جائز باتوں میں. اے اللہ ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک بنا دیں، ہماری اولاد کو ہمارے آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک بنا دیں. اے اللہ جس کے گھر میں تصویر اور ویڈیو اور جتنے گناہ ٹیلی ویژن وغیرہ ہیں وہ گھر سے نکال دے اور میرے اور سب کے گھروں میں اپنے نور کو بھر دے. اے اللہ نور کو بھر دے، جذب کی تجلیات بھر دے. اس مل بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ اس مل بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ اس مل بیٹھنے کو قبول فرما. مجھ سمیت ہر مسلمان کو پانچوں وقت کا پکا نمازی سنت کے مطابق تکبیر اولیٰ سے مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہماری بہو بیٹیوں کو یا اللہ اپنی رحمت سے وقت پہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بے حیائی کی وجہ سے کیسی کیسی بیماریاں آتی ہیں، حدیث پاک ہے. اے اللہ مجھ سمیت جتنے مسلمان ہیں اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو بے حیائی سے بچا، حیا عطا فرما. اے اللہ قیامت تک ہم مسلمانوں کو حیا عطا فرما. اے اللہ شراب کتنا بڑا گناہ ہے، ڈرگس وغیرہ سے مجھ سمیت ہر مسلمان اور ہماری اولاد کو بچا. اے اللہ شرعی پردے کی بھیک عطا فرما. اے اللہ مجھ سمیت ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورا فرما. اے اللہ اپنے نام کا مزہ عطا فرما. اے اللہ مجھ سمیت جو موجود ہے موجود نہیں ہم سب کو، ہماری اولاد، گھر والے، قیامت تک کی ضروریات کو معاف فرما، جذب فرما کر اپنی دوستی اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیجیے. اے اللہ سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ اپنا بنا دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. اے اللہ جمعے کے دن مغرب سے پہلے ہر دعا قبول ہوتی ہے، اجتماعی دعا نہیں ہے. ہماری گھر کی بہو بیٹیوں کو جمعے سے مغرب سے پہلے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے مسجد میں آ کر دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما. صلی اللہ علیہ نبی وعلی آلہ وسلم علی النبی 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 وعلی آلہ وسلم.